حضرت صالح علیہ السلام سمود ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ جدیس کے بھائی سمود کی نسل ہیں۔ یہ دونوں عاصر کے بیٹے تھے جو ارم کا بیٹا تھا، اور ارم نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کا بیٹا تھا۔ یہ دور قدیم کی خالص عربی قوم سے تھے۔ ان کی رہائش تبوک اور حجاز کے درمیان ہجر کے مقام پر تھی، جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ خلیج عقبہ کے مشرق میں واقع شہر مدین کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ قوم سمود کے مکانات اس علاقے میں پہاڑوں میں کھدے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ تبوک جاتے وقت اس مقام سے گزرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ تبوک شریف لے گئے تو مقام ہجر میں سمود کے ویران گھروں کے قریب فردے کش ہوئے۔ لوگوں نے ان کنووں سے پانی پی لیا جو سمود کے زیر استعمال رہے تھے۔ انہوں نے اس پانی سے آٹا گوندھ لیا اور گوشت پکانے کے لیے آگ پر دیگیں چڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دیگیں الٹ دی گئی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہمراہ وہاں سے روانہ ہو کر اس کنویں کے پاس جا ٹھہرے جہاں سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے ویران گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور فرمایا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا، ان عذاب یافتہ لوگوں کے علاقے میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقوں میں داخل نہ ہو، کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ سمود عربی قوم کے تھے اور ان کا زمانہ عاد کے بعد کا ہے، لیکن انہوں نے عاد کے واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمریں بہت طویل تھیں۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے وہ گھر گر پڑتا، چنانچہ انہوں نے پہاڑ کھود کر گھر بنانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بندے کو نبوت کے منصب پر فائز کر کے ان کی طرف بھیجا۔ اس نبی کا نام صالح بن عبید بن ماسہ بن عبید بن حاضر بن سمود بن عاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی، لیکن وہ انکار پر ہی مؤثر رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس مطالبہ اسی انداز میں پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں؟ تو ان امور میں میری تصدیق کرو گے جنہیں دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پختہ عہد و پیمان لے لیا۔ تب آپ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کا مطالبہ پورا فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے وہ چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی جس میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو مطالبہ کرنے والوں نے بیان کی تھی۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں اس کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کا ناقابل تردید ثبوت تھا۔ چنانچہ قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر و ضلالت اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، ان کے علاقے میں جہاں سے چاہتی چرتی، اور جب کنویں پہ پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے۔ وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، سو اسے آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ایک عرصہ تک یہی معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخر ان کے سردار جمع ہوئے اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹے اور انہیں سارا پانی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کو کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح
جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سازشی قوم نے اللہ کے معجزے پر ایمان لانے کے بجائے اس پر ظلم و عدوان کیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کا بندوبست کر دیا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اس کا نام قدار بن سالف بن جندے تھا۔ وہ سرخ فام اور نیلی آنکھوں والا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سالف کی بیوی سے سیبان کے ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس نے سب لوگوں کے متفقہ فیصلے میں اونٹنی کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کام کی نسبت سب کی طرف کی گئی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کا بیان ہے کہ قوم ثمود میں 2 عورتیں تھیں۔ ایک کا نام صندوق بنت مہیہ بن زہیر بن مختار تھا، جو مالدار اور اونچے خاندان کی عورت تھی۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر طلاق لے لی۔ اس نے اپنے چچا زاد مستع بن مہرج بن مہیہ کو بلا کر کہا، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، جو غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ اس کی کنیت غنم۔ یہ ایک کافر بڑھیا تھی اور اس کا خاوند کافی رئیس تھا۔ اس عورت نے قدار بن سالف سے کہا، یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو جس لڑکی سے چاہو گی شادی کر دوں گی۔ چنانچہ یہ دونوں جوان اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور قوم کے باقی افراد کو بھی ترغیب دی۔ مزید 7 افراد ان کے ساتھ آ ملے اور یوں کل 9 افراد ہو گئے۔ انہوں نے باقی قبیلے کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کی تو لوگوں نے تائید کی۔ وہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس آئی تو مسدح نے چھپ کر جو بیٹھا تھا اس پر تیر چلایا، جو اس کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں بھی قدار کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آ گئی۔ انہوں نے جوش دلانے کے لیے اپنے چہروں سے نقاب الٹ دیے۔ قدار بن سالف نے جلدی سے اونٹنی پر تلوار سے حملہ کیا اور اس کی کونچی کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی، جس سے اس کا بچہ چوکنا ہو گیا اور دور پہاڑ پر چلا گیا اور 3 بار بلبلایا۔ قدار نے اونٹنی کے گلے پر نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کے دوران اونٹنی کا اور اسے قتل کرنے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک دلیر سردار اٹھا جس کی بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمعہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص ہیں، ایک تو ثمود کا سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور ایک وہ جو تجھے اے علی اس جگہ یعنی سر پر ضرب لگائے گا جس سے یہ یعنی داڑھی اتر جائے گی۔ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن سالف لعنت اللہ علیہ نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلوار سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے دیکھا تو وہ بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس موقع عید پر بھی اعتبار نہ کیا، بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کے آپ علیہ السلام کو اہل و عیال سمیت شہید کر دیں گے، پھر اگر آپ کے اقارب یا قصاص یا وید کا مقابلہ ہوا تو ہم مکر جائیں گے۔ جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل دیا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کا 1 دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، مہلت کے 2 دن تو گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا، صالح کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرح سے عذاب آنے والا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک شدید آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آ گیا۔ چنانچہ تمام افراد کی روحیں پرواز کر گئی اور مر کر بے حس و حرکت اور خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان اجسام میں تبدیل ہو گئے اور حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے صرف ایک لونڈی زندہ بچ گئی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی
اس کا نام کلبہ بنت سلیق تھا اور اسے ذریعہ بھی کہتے ہیں۔ وہ پکی کافرہ تھی اور صالح علیہ السلام کی سخت دشمن تھی۔ جب اس نے عذاب دیکھا تو اسے چلنے کی طاقت مل گئی، چنانچہ وہ انتہائی تیزی سے بھاگی، حتیٰ کہ عربوں کے ایک قبیلے کے پاس جا پہنچی۔ اس نے تمام چشمدید واقعہ سنایا اور قوم پر آنے والے عذاب کی خبر دی۔ پھر پانی مانگا، جب اس نے پانی پیا تو وہ بھی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں محسوس ہو تاکہ وہ کبھی یہاں بسے اور آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی اس طرح فنا ہو گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار کیا۔ میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا۔ بدر کے کنویں میں جن مقتول کافروں کو پھینکا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بعد ان سے بھی اسی طرح خطاب فرمایا تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کوچ کو حکم دے دیا تھا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا، اے کنویں والوں، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا، میں نے تو اسے پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان لاشوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا، تم اپنے نبی کے لیے اس کا بڑا خاندان ثابت ہوئے۔ تم نے اس سے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا۔ تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی۔ تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی۔ تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ بعض علماء رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے، اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، اور وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راہ سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دی۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی تو دوسرے دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب ہوا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی زمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔